حدیث ہے کہ میری بیٹی فاطمہ بھی جب کمرے میں داخل ہوتی تھی تو میں ان کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا اور ان کو پہلے بٹھاتا تھا. تو آج کل اگر آپ پیرنٹس سے بھی بات کریں, مطلب لاجیکل بات کریں, آج کل تو ویسے بھی ریفرنس کا دور ہے, ریفرنس کے ساتھ بات کریں کہ کوئی بھی چیز اپنی سمجھانا چاہے, کیونکہ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو کبھی معاف نہیں کرتا, ایک شرک اور ایک ماں باپ سے کیا ہوا کا سلوک. تو اب اس بارے میں ہمیں کیا ایسا اسٹیپس اٹھانے چاہیے کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بات سمجھا سکیں, مطلب ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بھی اور اپنی لائف اسٹرگلس کے حوالے سے بھی, کیونکہ آج کل آپ کے لیے جاتا ہے کہ آپ کے پاس نالج نہیں ہے, تو نالج سیکھنے کے لیے جیسے مجھے پرسنلی طور پہ ڈاکٹر اسرار احمد کو سننا پسند ہے, تو ان کی بہت ساری باتیں ایسی ہیں, تو جب آپ پیرنٹس تک وہ بات پہنچاتے ہیں تو وہ اس چیز کو, اسپیشلی بیٹیوں کو باتوں کو ڈینائی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں تمہیں اس چیز کا علم نہیں ہے, اس بات کا پتہ نہیں, تو اس کو ہم کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے پیرنٹ چلڈرن کانفلکٹ جو ہے نا وہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے. ایسا میں بتا رہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو گھر سے انسان سیکھتا ہے اور گھر کی وجہ سے وہ پازیٹیو اور یا نیگیٹو بیہیویئر اختیار کرتا ہے. ماں باپ کو سمجھانے کے لیے اور اسے کبھی بھی ڈبیٹ نہ کریں. ڈبیٹ از ناٹ دا وے ٹو ٹرائی ٹو کنونس یور پیرنٹس کہ دے شوڈ لسن ٹو یو. ڈبیٹ ماں باپ سے نہیں ہوتی ہے, ڈبیٹ مخالف سے ہوتی ہے. ماں باپ مخالف نہیں ہوتے ہیں. ماں باپ کا ایک اوپینین ہوتا ہے کیونکہ وہ عمر میں بھی بڑے ہوتے ہیں, تجربے میں بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں, ان کے اپنے ایک ویژن ہوتا ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. آپ کی سوچ ینگ ہے, آپ کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے اور ہو بھی سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ سب سے پہلے ماں باپ کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کریں, ماں باپ کی بات کو مانیں پیار سے محبت سے, اور ہلکے ہلکے ہمیں سمجھائیں کہ ابا جی میری سوچ ایسی ہے, اماں جی میری سوچ ایسی ہے. وہ آپ کو پھر کہیں گے پترا چھٹ ہے نا, مجھے پنجابی نہیں آتی ہے, میں کو سے بتاؤں, ٹھیک ہے. تو پھر آپ کہیں ایک دفعہ نہیں مانیں گے, دو دفعہ نہیں مانیں گے, تیس دفعہ نہیں, پھر آپ سے مانیں گے آپ کی بات, کیونکہ ان کی بھی سمجھ میں آئے گی کہ میرا بیٹا میری بیٹی یہ بات کہہ رہی ہے, اس میں کچھ سینس کرتی ہے. آپ لیکن ان کا ادب نہ چھوڑیں. پرابلم وہاں آتی ہے کہ جہاں پر بیٹے یا بیٹیاں ایموشنل ہو کے اپنے ماں باپ کو زبردستی کنوینس کرنا چاہتے ہیں. زبردستی تو غیر نہیں ہوتا, ماں باپ کیسے ہو جائیں گے؟ آپ ان کو کہتے رہے ہیں. میں آپ کو چلے ایک دوسری بات سنا. قرآن کریم کے اندر لکھا ہے کہ عورت کو سر کا پردہ کرنا ہے. قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے. ایک ڈاکٹر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے کینیڈا میں ایک شاپنگ مال میں تھے, تو میری وائف نے سر نہیں ڈھکا ہوا تھا, تو ہمارے ایک عرب بھائی آئے. مجھے آج ان کو پتا تھا کہ میں دینی آدمی درس قرآن کو محفل کرتا ہوں. But they are saying, your wife is not covering her head. I said, yeah, I can see it. Why don't you go and ask her? I said, she is a mother of 2 children. She's a grown-up woman. She knows to cover her head. But she is not covering. You know اس نے کیا کہا ہے? You go and hit her. کیونکہ قرآن میں لکھا ہے. قرآن یہی ہماری بگیسٹ کیا کہنا چاہیے اس کو, not misunderstanding بلکہ abuse of Quran, abuse of Islam. یعنی go and hit her. You can hit. قرآن میں لکھا ہے, اس نے قرآن کی آیت پڑھی جس میں آتا ہے فَضْرِبُوهُنَّ. میں نے کہا قرآن کا وہ مطلب نہیں کہ ٹوٹ رہے. اگر اس نے یاد نہیں کیا اس کو مار نہیں مارو, کیسے مارو؟ اس کا اپنا لمبی ڈبیٹ ہو جائے گی کہ وہ فَضْرِبُوهُنَّ میں بیٹا یاد رکھو جو مرد ہیں مارنے کا کوئی حکم قرآن میں نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میں اس مرد کو بدترین مرد سمجھتا ہوں جو عورت کو مارے. ہمارے نبی سے نبی کریم علیہ السلام کا مجھے معاف کیجیے گا, نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا مرد کون ہے؟ سب سے اچھا مرد کون ہے؟ حدیث پڑھ لیجیے آپ. اس نے فرمایا جو اپنی بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھلائے, مراد اس کے نخرے اٹھائے, اس کے نخرے اٹھائے, اس کو اپنے ہاتھ سے کھلائے. حضور نے سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ حضور نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے. مارنا شرمنے کی بات جو ہے نا جاہلوں نے شروع کی ہے, ہمارے یہاں نہیں ہے, ہمارے نبی نے. اب اس پہ بہت ساری میری بات, یہ عورتوں کے حوالے سے اور جہاد
तो आप पीछे रह गए। औरतों के हवाले से सबसे ज्यादा सवाल होते हैं कि यू डोंट ट्रीट। सो मैडम मैं बोलता हूँ माँ बाप को कहें अदब के साथ, आज नहीं मानेंगे कल मानेंगे, अगर वो बात आपकी सही होगी वो मानेंगे जरूर, लेकिन उनका अदब न छोड़ें बस। बात के लिए